بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تلاوت کے اعتبار سے جو سورت آج ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سورۃ الحج اور تلاوت کے اعتبار سے یہ 22ویں اور نزول کے اعتبار سے 103 نمبر ہے سورت کا. اس میں 78 آیات ہے اور 10 رکوع ہے. محدثین کے نزدیک اس کا کچھ حصہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا. امام ابن کثیر کے مطابق اس میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی خصوصیات بیک وقت موجود ہیں. علماء کے نزدیک کسی بھی صورت کی فضیلت صرف وہی معتبر ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہو. سورۃ الحج کی سب سے بڑی فضیلت اس میں موجود 2 سجدوں کا ہونا ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا سورۃ الحج کو دوسری صورتوں پر اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جو یہ 2 سجدے نہ کرے وہ یہ سورت نہ پڑھے. یہ اس میں سنن ابو داؤد کی اور سنن ترمذی کی حدیث شامل یہ اس کی سند کے لیے ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اس صورت میں جو جامعہ موضوعات ہیں اس میں عقیدہ توحید، قیامت اور زندگی بعد الموت اور حج کے مناسک اور جہاد کی اجازت دونوں کو یکجا کیا گیا ہے. اس صورت کا جو شان نزول ہے مسلمانوں کی زندگی کے ایک انتہائی نازک موڑ سے تعلق رکھتا ہے. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ذوالحج کے مہینے میں انہیں مکہ اور کعبہ کی شدید یاد ستانے لگی. مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا. اس نفسیاتی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. اس کی آیت نمبر 39 قرآن مجید کی وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو ظالم مشرکین کے خلاف تلوار اٹھانے اور دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی. اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. علماء کے مطابق جو روایات سورت کی آیات کی تفسیر اور سمجھنے کے لیے بنیادی ماخذ ہے وہ یہ ہے جب سورت کی پہلی 2 آیات نازل ہوئیں
اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا جہنم کا حصہ نکالو۔ وہ پوچھیں گے کتنا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ یہ سن کر صحابہ پر غم طاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے ساتھ یاجوج ماجوج کی قومیں بھی ہوں گی جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 4741 حدیث نمبر ہے۔ آیت نمبر 19 کا پس منظر یہ ہے، یہ آیت نمبر 19 میں ذکر کیا گیا ہے، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے، یہ آیت بدر کے دن آمنے سامنے ہونے والے 6 جنگجوؤں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم، اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4744 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں فرمایا، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کی تائید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرف چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر ہمت ہے تو ایک چینٹی یا مکھی یا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 5953 ہے۔ اس صورت کے جو اہم جو مضامین ہے وہ ہے قیامت کا زلزلہ۔ سورت کا آغاز ہی روز محشر کی خوفناک تصویر کشی سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسانی پیدائش کے مراحل، مٹی، نطفہ، علقہ اور مردہ زمین کے دوبارہ زندہ ہونے کی مثال سے ثابت کیا گیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ لوگ دور دراز سے پیدل اور سواریوں پر آئیں۔ اس میں ایک قربانی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا حرف ندا ہے، ایو اس میں منادہ ہے، اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے۔ الناس منادہ کا بدل یا عطف بیان ہے، معرفہ باللام ہے، جمع ہے اور حالت رفع میں ہے، نون واو اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اتقو ڈرو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ربکم اپنے رب سے، ربا یہ اسم ہے اور واحد ہے، مذکر ہے اور مفعول بے ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور یہ ربکم مرکب اضافی ہے، اور کم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے محلن مجرور ہے۔ انا یقیناً حرف مشبہ بالفعل ہے۔ زلزلہ کا زلزلہ، سین یہ زائی لام یہ ربائی اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے، مفرد ہے، مؤنث ہے، اور انا کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ الساعتی قیامت کا، اور یہ زلزلۃ الساعتی مرکب اضافی ہے، اور یہ مؤنث معرفہ باللام ہے، اور زلزلہ کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ شیء چیز ہے، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، انا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے۔ عظیم بہت بڑی، یہ اس میں صفت ہے، شیء کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے۔ شیء عظیم یہ مرکب توصیفی ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں کسی خاص گروہ مسلمانوں یا مکہ والوں کو نہیں بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا ہولناک منظر اور جواب دہی کا خوف کسی ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یکساں اہم ہے۔ اتقوا ربکم، تقوی کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچانا۔ یہاں اللہ کی بجائے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو رب تمہیں پال رہا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی، اسی کے احسانات کا تقاضا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ زلزلہ اس وقت آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ یہ عام زلزلوں کی طرح زمین کے کسی ایک حصے میں نہیں بلکہ پوری کائنات کی زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ شیء عظیم، کلام الہی میں جب کسی چیز کو عظیم کہا جائے تو انسانی عقل اس کی ہولناکی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب خوف کی شدت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ یہ سن کر صحابہ کرام سخت گھبرا گئے اور ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں تو ہم میں سے وہ ایک خوش نصیب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کو دیکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے، تم خوش ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم مسلمان اہل کثرت کے لحاظ سے جنتیوں کا 1/4 حصہ ہوگے۔ ہم نے تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے تم جنتیوں کا 1/3 حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم آدھے جنتی یعنی جو خاص ہے وہ جنتی ہوگے۔ یہ صحیح بخاری کی 3348 اور 4741 حدیث نمبر ہے۔ اس آیت کا بنیادی مقصد انسان کو دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی تیاری کی طرف راغب کرنا ہے۔
زلزلے کی ہولناکی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان آج ہی توبہ کر لے اور تقوی اختیار کر کے اس ہولناک دن کی رسوائی اور عذاب سے بچ جائے۔ اب ہے آیت نمبر 2، یوم، جس دن، یہ اسم ہے ظرف زمان مفعول فیہ ہے اور یہ حالت نصب میں ہے۔ ترونہا، تم دیکھو گے اسے، یہ ترونا فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، را حمزہ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور مفعول بے اول ہے، اس لیے یہ محلن منصوب ہے۔ تزحلو، غافل ہو جائے گی، زار خا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع معروف ہے واحد مؤنث غائب کے لیے۔ کلو مردیاتن، ہر دودھ پلانے والی، کلو یہ تزحلو کا فائل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے۔ مردیاتن اسم فائل ہے اور مؤنث ہے اور صیغہ واحد ہے، اور یہ کلو مردیاتن مرکب اضافی ہے، کلو مضاف ہے اور مردیاتن یہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہے۔ اما، اس سے جسے، یہ ان اور ما کا مرکب ہے، ان حرف جار ہے، ما اسم موصول ہے اور یہ محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مرکب جاری ہے۔ اردعت، اس نے دودھ پلایا، را داد دعات اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے۔ و تدعو، اور ڈال دے گی، وا حرف عطف ہے، تدعو فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے اور یہ مرفوع ہے اور معطوف ہے تزحلو پر۔ کلو، حال، اور یہ فعل تدعو کا فاعل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے۔ ذاتی حمل، حاملہ، اور یہ جو ذاتی ہے یہ اس میں ہمسا میں سے ہے جس کا مطلب والی یا والا ہوتا ہے، اور یہ کلو کا مضاف الیہ ہے، کلو ذاتی یہ مرکب اضافی ہے، اور ذاتی حملی، ذاتی حملن یہ الگ سے ایک مرکب اضافی ہے۔ کلو ذاتی میں کلو مضاف ہے اور ذاتی مضاف الیہ ہے، اور ذاتی حملن میں ذاتی مضاف ہے اور حملن مضاف الیہ ہے۔ حملہ، اپنا حمل، اس میں حملہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے اور حملہ مرکب اضافی ہے، حملہ مضاف ہے اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ترا، اور آپ دیکھو گے، وا حرف عطف ہے، ترا فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے۔ الناسا، لوگوں کو، نون واو اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ترا کا مفعول بے اول ہے اس لیے حال یہ منصوب ہے اور زبر کے ساتھ ہے۔ سکارا، مدہوش، یہ اس میں صفت ہے جمع تکسیر ہے اور یہ حال ہے الناسا سے یا مفعول بے دوم ہے۔ وما، حالانکہ نہیں، وا واو حالیہ ہے، ما حرف نفی ہے، وہ ہوں گے ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس میں ما مبتدا کی جگہ پر، محلن مرفوع ہے بسکارا، مدہوش یہ مرکب جاری ہے، بی حرف جر ہے، زائد ہے خبر کی تاکید کے لیے، اور سکارا اس میں صفت ہے جمع تکسیر ہے، ولیکن، اور بلکہ، وا حرف عطف ہے، لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے۔ عذاب اللہ، عذاب اللہ تعالیٰ کا، عذاب اللہ مرکب اضافی ہے، عذاب مضاف ہے اور اللہ اس میں جلالہ ہے۔ شدید، بڑا ہی شدید ہے، اور یہ اس میں صفت ہے اور خبر ہے لاکنہ کی اس لیے یہ مرفوع ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیہ، لفظ مردیہ عربی گرامر کے مطابق اس ماں کے لیے بولا جاتا ہے جو عین اس لمحے بچے کو چھاتی سے لگائے دودھ پلا رہی ہو۔ محبت مادری کی انتہا یہ ہے کہ ماں دودھ پیتے بچے کو کسی حال میں نہیں چھوڑتی، مگر قیامت کی ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ بچے کو منہ سے الگ کر کے باغ کھڑی ہوگی اور اسے کوئی بھی ہوش نہ رہے گا۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، خوف اور صدمے کی شدت کا مادی اثر عورتوں کے رحم پر پڑے گا۔ زلزلے اور ہولناکی کی اچانک ضرب سے تمام جاندار حاملہ عورتوں اور مادیوں کے حمل وقت سے پہلے ہی ساکت یعنی گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے انہوں نے کوئی شراب یا منشیات پی رکھی ہوں گی، ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اور آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ مفسرین واضح کرتے ہیں کہ یہ حالت کسی دنیاوی نشے کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید ترین ذہنی صدمے، حواس باختگی اور موت کے خوف کی وجہ سے ہوگی۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اس تمام افراتفری کی اصل وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اس دن کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ انسان اپنی عقل اور شعور کھو بیٹھے گا۔ اب ہے آیت نمبر 3 اور 4، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وا حرف عطف ہے، من الناسی مرکب جاری ہے، من حرف جار ہے، الناسی اسم مجرور ہے اور ناس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ نون اور سین ہے۔ من یجادلو، جو جھگڑا کرتا ہے، من یہ اسم موصول ہے، یجادلو فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جیم دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرکب جاری ہے، فی حرف جار ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے اور مجرور ہے، بغیری بغیر، غیری بھی مرکب جاری ہے، بی حرف جار ہے اور غیری یہ اسم مجرور ہے۔ علم، علم کے عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم مصدر ہے، اور غیری علم یہ مرکب اضافی ہے، غیری مضاف ہے اور علم مضاف علیہ ہے اس لیے حالت جر میں ہے۔ وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیچھے چلتا ہے، وا حرف عطف ہے، یتبع فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، تابع اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، کلا حال، اور یہ فعل یتبع کا مفعول بہ ہے اس لیے حالت نصب میں ہے۔ شیطان، شیطان کے، اور یہ
جو شیطان ہے یہاں پہ کلّا کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، مرید، سرکش، اور یہ اسم شیطان کی صفت ہے، شیطان مرید، اور یہ مرکب توصیفی ہے جس میں شیطان موصوف ہے اور مرید جو ہے یہ صفت ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، کاف تا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہ اس کے لیے، اور یہ مرکب جاری ہے، علی حرف جر ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن واحد مذکر غائب کے لیے، انہ یقیناً وہ، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے، من جو بھی، یہ اسم موصول ہے، اور یہاں پہ یہ اس میں شرط کے طور پر آیا ہے اور مبتدا ہے۔ طواللہ، یہ طواللہ میں جو طواللہ ہے یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور خو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کی مفعول بہ ہے، اس لیے محلن منصوب ہے، فانہ تو یقیناً وہ، فا حرف عطف ہے، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے تاکید کے لیے، اور خو جو ہے ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے۔ یدلہ گمراہ کرے گا اسے، یہ جو یدلہ ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، دعا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور خو جو ہے ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کی اور مفعول بہ ہے، ویہدیہ اور راستہ دکھائے گا اس کو، واہ حرف عطف ہے، یہدی فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، آ دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہی ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور مفعول بہ ہے، اس لیے محلن منصوب ہے۔ الی عذابی طرف عذاب کی، مرکب جاری ہے، الی حرف جار ہے، اور عذابی یہ اسم مجرور ہے، السعیر بڑکتی ہوئی آگ کے، سین آئن اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ باللام ہے، اور عذاب السعیر یہ مرکب اضافی بھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، اور یہ عذابی مضاف ہے اور السعیری مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، اور ان دونوں آیات کا باب محاورہ ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو بھی اسے دوست بنائے گا یقیناً اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ من الناس من یجادل فی اللہ، اس سے مراد مکہ کے وہ مشرکین اور منکرین آخرت ہیں جو اللہ کی توحید، اس کی صفات اور دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت پر فضول بحثیں کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے دعووں اور اعتراضات کے لیے نہ تو کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی آسمانی وحی، وہ محض اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور جاہلانہ وہم و گمان کی بنیاد پر اللہ کے سچے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، مرید کا مطلب ہے نہایت سرکش، خیر سے خالی اور حدود سے نکل جانے والا، اس سے مراد جنات میں سے ابلیس اور اس کے چیلے بھی ہیں، اور انسانوں میں سے وہ گمراہ اور سرکش لیڈر یا سردار بھی ہیں جو لوگوں کو حق سے روکتے ہیں۔ جو شخص وحی الہی کو چھوڑ کر ایسے لیڈروں کی باتیں مانتا ہے وہ دراصل شیطان کا پیروکار ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت خاص طور پر مکہ کے ایک سخت متعصب اور بدبخت مشرک نذر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ نذر بن حارث وہ شخص تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ایران کے بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں لا کر لوگوں کو سناتا تھا تاکہ وہ قرآن نہ سنے۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا شدید انکار کرتا تھا اور کہتا تھا نعوذ باللہ جب ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی تو اللہ انہیں کیسے اٹھائے گا۔ دین میں جھگڑا کرنے کی سخت مذمت آئی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نزدیک مردوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو کج بحث اور سخت جھگڑالو ہو۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا قائد اور سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر کسی علم کے فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث آیت کے ٹکڑے بغیر علم کے جھگڑنے اور سرکشوں کے پیچھے چلنے کی واضح ترین عملی تشریح ہے۔ کتبہ علیہ انہ من تولا، یہاں پہ کتبہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ اٹل اور تقدیری فیصلہ ہے جو لوح محفوظ میں درج ہو چکا ہے۔ شیطان کے حق میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا اور نہ ہی خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی فطرت اور تقدیر میں صرف اور صرف دوسروں کو تباہ کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ انہ من تولا، تولا کا مطلب ہے شیطان کو اپنا کارساز، دوست یا پیشوا بنانا۔ مفسرین واضح کرتے ہیں کہ شیطان کی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان رحمان کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس، بدعات اور شیطانی وسوسوں کی پیروی شروع کر دے۔ جو شخص بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں شیطانی نظریات یا ملمہ سازی کو قبول کرتا ہے وہ اس سے دوستی کا دم بھرتا ہے۔ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، شیطان کی دوستی کا پہلا فوری نتیجہ کہ جو شخص ایک بار شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے شیطان اس کے لیے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کھو بیٹھتا ہے اور صراط مستقیم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، شیطان کی رہنمائی کا آخری انجام، لفظ یہدی وہ اسے راستہ دکھائے گا، یہاں پہ طنز کے طور پر آیا ہے، یعنی شیطان اپنے پیروکاروں کا رہنما بن کر انہیں سیدھا جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں لے جا کر گرا دے گا۔ دنیا میں وہ انہیں عیش و عشرت کا جھانسا دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ عذاب علیم بناتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 5، اور چونکہ یہ آج لمبی ہے اس لیے اس کو دو ہاف میں ڈیوائڈ کر کے اس کا میں ترجمہ اور تفصیل کرتی ہوں۔ پہلا ہاف کا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا حرف ندا ہے، ایو منادا ہے، اور ہا جو ہے یہ تنبیہ ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم،
ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، کنتم فعل ماضی ناقص ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، فی رئی بن شک میں مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، اور رئی بھی یہ جو رئی بن ہے یہ اسم مجرور ہے من الباقی اٹھائے جانے کے بارے میں، یہ بھی مرکب جاری ہے، من حرف جر ہے اور الباقی اسم مجرور ہے۔ فإنا تو یقیناً ہم نے، فا حرف عطف ہے، انا انا حرف مشبہ بالفعل پلس نا ضمیر متصل کا مرکب ہے، اور انا کا جو اسم ہے وہ نا ہے، خلقناکم پیدا کیا تمہیں، خلقنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، اور محلن حالت نصب میں ہے، من تراب مٹی سے، مرکب جاری ہے، من حرف جر ہے، تراب اسم مجرور ہے اور نکرا ہے، ثم پھر حرف عطف ہے، من نطفت نطفے سے، یہ بھی مرکب جاری ہے، من حرف جار ہے اور نطفت یہ اسم مجرور ہے، ثم پھر یہ حرف عطف ہے، من علاقات خون کے لوتھڑے سے، مرکب جاری ہے، من حرف جار ہے اور علاقات یہ اسم مجرور ہے، ثم پھر من مدغات گوشت کی بوٹی سے، یہ بھی مرکب جاری ہے، من حرف جار ہے، مدغات اسم مجرور ہے، مخلقات جس کی شکل بنائی گئی، مخلقہ یہ اس میں مفعول ہے اور مدغہ کی پہلی صفت ہے، اور وا حرف عطف ہے، وغیری مخلقات اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، وا حرف عطف ہے اور غیری یہ مدغہ کی دوسری صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور یہ مضاف ہے، مخلقہ تین جس کی شکل نہیں بنائی گئی، مخلقاتین یہ اسم مفعول ہے اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ غیری محلقاتن یہ مرکب اضافی ہے، لنبینہ تاکہ ہم واضح کریں، لی لام تعلیل ہے، نبینہ فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، لکم تمہارے لیے یہ مرکب جاری ہے، لا حرف جر ہے اور کم ضمیر مجرور ہے متصل، اور یہ محلن مجرور ہے، ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں، وا حرف عطف ہے، نقر فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، صاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، فی الارحامی رحموں میں، یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، الارحامی یہ اسم مجرور ہے اور جمع تکسیر ہے، اس کا واحد رحم ہے، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، ما اسم موصول ہے، نشاء فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، الی اجل یہ مرکب جاری ہے، الی حرف جر ہے اور اجل اسم مجرور ہے نکرہ، اور مسمى یہ اس میں مفعول ہے اور اجل کی صفت ہے، اور یہ تقدیراً مجرور ہے اس میں مقصور ہونے کی وجہ سے، ثم پھر حرف عطف ہے، نخرجکم ہم نکالتے ہیں تمہیں، نخرجو فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ خا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور مفعول بہ ہے، اس لیے محلن حالت نصب میں ہے، طفلا بچے کی صورت میں، تا فا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ ہے، اور حال یعنی مفعول بے کن کی حالت بیان کر رہا ہے اس لیے منصوب ہے، اور یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ذات تمہیں عدم سے مٹی کے ذریعے پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ مٹی سے اٹھانا بالکل مشکل نہیں، پہلی پیدائشی دوسری پیدائش کی سب سے بڑی دلیل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام زمین سے لی گئی، اسی لیے بنی آدم زمین کی مناسبت سے سرخ سفید سیاہ اور نرم اور سخت پیدا ہوئے، سنن ترمذی کی 2955 حدیث ہے، ثم من نطفۃ ثم من علقہ، یہاں پہ دہم مادر میں بچہ چار بنیادی مراحل سے گزرتا ہے، مخلقہ اس سے مراد وہ بچہ ہے جس کی بناوٹ مکمل ہو جائے اور وہ زندہ پیدا ہو، غیر مخلقہ اس سے مراد وہ ادھورا لوتھڑا ہے جو شکل بننے سے پہلے ہی مس کیریج ہو جائے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تحریک اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں جمی رہتی ہے، پھر اتنے ہی دن وہ خون کا لوتھڑا رہتا ہے علاقہ، پھر اتنے ہی دن وہ مدغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے چار باتوں رزق، موت، عمل اور شقی یا سعید ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یہ صحیح بخاری کی 3208 حدیث ہے، صحیح مسلم کی وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہ مکمل طور پر اللہ کی مشیت ہے کہ کس حمل کو پورا کرنا ہے اور کس کو گرا دینا ہے، 9 ماہ کی مدت کے بعد انسان کمزور بچے کی شکل میں دنیا میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتہ رحم مادر کے نطفے کے پاس آتا ہے تو پوچھتا ہے اے رب یہ لڑکی ہے یا لڑکا، تندرست ہے یا بیمار، بس اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، صحیح بخاری کی 318 حدیث نمبر ہے، آیت نمبر 5 کا ہی باقی کا حصہ، ثم پھر حرف عطف ہے، لِتَبْلُغُوا تاکہ تم پہنچو، لی لام تعلیل ہے، تبلغو فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور با لام اور غین اس کا روٹ ورڈ ہے، اشدکم اپنی جوانی کو، اشدہ اسم ہے مفعول بہ ہے اور اس لیے یہ منصوب ہے،
اور یہ مضاف ہے. کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور مضاف علیہ ہے اور محلن مجرور ہے. ومنکم اور تم میں سے ہے اور تم میں ہے وہاں حرف عطف ہے. اور جو منکم ہے یہ مرکب جاری ہے, من حرف جر ہے اور کم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور یہ مجرور ہے محلن. من جسے اسم موصول ہے مبتدا مؤخر ہے اور محلن رفع میں ہے. یتوفا وفات دی جاتی ہے. فعل مضارع مجهول ہے واو فا اور یا اس کا روٹ ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور اس کا نائب فاعل ہوا ہے. ومنکم اور تم میں سے ہے واقف عطف ہے اور منکم مرکب جاری ہے. من جس کو اور یہ اسم موصول ہے. یردو لوٹا دیا جاتا ہے. را دال دال اس کا روٹ ہے فعل مضارع مجهول ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور یہ مرفوع ہے الی ارذلی. الی ارذلی مرکب جاری ہے. الی حرف جر ہے. ارذلی اسم مجرور ہے الاموری عمر کی اور یہ اسم اس میں مجرور ہے اور معرفہ بالنام ہے اور مضاف علیہ ہے. ارذل الاموری مرکب اضافی ہے. ارذلی مضاف ہے الاموری مضاف علیہ ہے. لکئی لا تاکہ نہ اس میں لی لام تعلیل ہے. کئی حرف ناصبہ ہے اور لا حرف نفی ہے. یعلم وہ جانے فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور کئی کی وجہ سے منصوب ہے زبر کے ساتھ. من بعدی بعد مرکب جاری ہے. علم جاننے کے گرامر ہے اسم مصدر ہے اور مجرور ہے مضاف علیہ ہے. بعدی علم یہ مرکب اضافی ہے. شیء کچھ بھی اسم نکرہ ہے مفعول بہ ہے اور حالت نصب میں ہے تنوین والی زبر کے ساتھ. و ترا اور آپ دیکھتے ہیں. واہ حرف عطف ہے. ترا فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے. الارض زمین کو یہ اسم ہے مفعول بہ اول ہے اس لیے منصوب ہے. حامدۃ مردہ پڑی ہوئی یہ اس میں فاعل مؤنث ہے اور الارض سے حال یا مفعول ثانی ہے اس لیے منصوب ہے. فاذا پھر جب. فا حرف عطف ہے. اذا ظرف زمان ہے برائے مستقبل. انزلنا نازل کرتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں. انزلنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں جو نا ہے یہ اس کا فاعل ہے. علیہا اس پر مرکب جاری ہے. الماء پانی اور جو الماء ہے یہ اسم ہے مفعول بہ ہے اس لیے یہ حالت نصب میں ہے. اختصت لہلہاتی ہے فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے. ہا زائی زائی اس کا روٹ ورڈ ہے. واربت اور ابھر آتی ہے. واہ حرف عطف ہے. ربت فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے. وانبتت اور نباتات اگاتی ہے. واہ حرف عطف ہے. انبتت فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے. من کلی زوج ہر قسم کی. من کلی مرکب جاری ہے اور کلی زوج مرکب اضافی ہے. من کلی میں من حرف جار ہے. کلی سے مجرور ہے اور کلی زوجن میں کلی مضاف ہے. زوجن مضاف علیہ ہے. بہیج خوش منظر اور یہ صفت مشبہ ہے اور زوجن کی صفت ہے. زوجن بہیج یہ مرکب توصیفی ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے آیت کے اس آدھے حصے کا. پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے. اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے. ثم لتبلغوا اشدکم انسان بچپن سے جوان ہوتا ہے. بعض جوانی یا بچپن میں مر جاتے ہیں اور بعض اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں سستی بزدلی بڑھاپے اور اپنی بدترین عمر یعنی ارذل العمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث 4707 ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اللہ نے مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی دوسری مثال بنجر اور مردہ زمین سے دی ہے. جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے بالکل اسی طرح قیامت کے دن ایک خاص بارش کے ذریعے انسانی جسم قبروں سے دوبارہ اگ آئیں گے. اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر چیز مٹی میں گل جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ عجب الذنب ہے. اس سے انسان دوبارہ ترکیب دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سے سبزی اگتی ہے. صحیح بخاری کی 4814 اور صحیح مسلم کی 2955 حدیث نمبر ہے. اب آیت نمبر 6 ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے برائے بعید اور یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا ہے اس لیے محلن حالت رفع میں ہے. انا اس وجہ سے کہ بے شک بھی حرف جار ہے اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے تو جملہ اسمیہ میں ظاہر ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی اس میں جلالہ ہے مفرد معرفہ اور حرف مشبہ بالفعل انا کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے. الحق وہ حق ہے. ہوا ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے. الحق اس میں صفت یا مصدر ہے معرفہ باللام ہے اور یہ انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے. وانہ اور بلا شبہ ہو وا حرف عطف ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور یہاں پہ انا کا اسم ہے اور محلن حالت نصب میں ہے. یحیی
زندہ کرے گا، ہاں یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الموتا مردوں کو، یہ اس میں مفعول ہے یا اس میں جمع ہے، اور یحیی کا مفعول بھی ہے، وانہ اور یقیناً وہ، وا حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور انا کا اسم ہے، الا اوپر، کل شیء ہر چیز کے، الا حرف جر ہے، کلی یہ اسم ہے مجرور، اور یہ الا کلی مرکب جاری ہے، کل شیء مرکب اضافی ہے، کلی مضاف ہے، شیء مضاف علیہ ہے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے، کاف دال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ انا کی خبر ہے، اس لیے یہ تنوین رفع کے ساتھ ہے، یعنی دو پیش کے ساتھ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت کے تین بنیادی حصے ہیں، ذالک بان اللہ هو الحق، یعنی بنی آدم کی پیدائش کے حیرت انگیز مراحل، اور مردہ زمین کو اچانک زندگی بخشنے کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ ثابت، قائم اور سچی حقیقت ہے، وہ الہی برحق ہے اور اس کا وجود فرضی نہیں، بلکہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، وہی تمام محلوقات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى۔ مفسرین کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی صفت اور قدرت نہ رکھتا تو بے جان مٹی، بے جان نطفے اور بنجر مردہ زمین کو لہلہاتی ہوئی زندگی کیسے بخشتا؟ جو ذات ماں کے پیٹ میں مٹی اور پانی کے قطروں میں روح پھونکتی ہے، وہ مردہ زمین میں اناج اگاتی ہے، وہی قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی ایک چیز تک محدود نہیں، بلکہ وہ کائنات کے ہر ذرے، ہر انقلاب اور ہر حالت کو بدلنے پر کامل قدرت رکھتا ہے، وہ نطفے کو انسان بنانے پر بھی قادر ہے، مردہ زمین کو زندگی دینے پر بھی قادر ہے، قیامت کے دن اربوں انسانوں کو سیکنڈز میں دوبارہ اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کے ہاں کوئی کام ناممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جامعہ حدیث ہے جو کہ اس آیت کی تفسیر کی تائید کرتی ہے۔ سیدنا لقید بن عامر یا لقید بن عامر رضی اللہ عنہ، جو ابو رزین اوکیلی کے نام سے مشہور ہے، بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، تمام محلوق کو دوبارہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمام محلوق کو دوبارہ کس طرح زندہ فرمائے گا، اور اس کی دنیا میں کیا نشانی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم کی وادی سے کسی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ وہ بالکل قحط زدہ، خشک اور مردہ ہو چکی ہو، پھر دوبارہ تمہارا وہاں سے گزر ہوا ہو کہ وہ سرسبز اور شاداب ہو کر لہلہا رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالک النشور، یعنی بس اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ مسند احمد کی اور ابن کثیر کی حدیث ہے۔ اب آیت نمبر 7، وَأَنَّا، اور یقیناً، وا حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الساعۃ قیامت، اور یہ اسم ہے واحد مؤنث ہے، ما قبل لام ہے، اور انا کا اسم ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے، آتیت آنے والی ہے، اسم فاعل ہے، واحد مؤنث ہے، نکرہ ہے، اور انا کی خبر ہے، اس لیے حالت رفع میں ہے، لا ریبا، نہیں کوئی شک، یہاں پہ لا نفی جنس ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی مکمل جنس کی نفی کرتا ہے، اسے زبر دیتا ہے، ریبا یہ اسم واحد ہے، نکرہ، اور یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اس لیے حالت نصب میں ایک زبر کے ساتھ ہے، فیہا اس میں مرکب جاری ہے، فیہا پہ جر ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور یہ الساعۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، وا حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اور یہ دوسرے انا کا اسم ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے، یا بعث اٹھائے گا، فعل مضارع ہے، معروف واحد مذکر غائب کے لیے، با عین اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، من جو، اور جو من ہے اسم موصول ہے، فی القبور قبروں میں ہے، یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، القبوری اسم مجرور ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔ مفسرین کے مطابق آیت کے تین بنیادی حصے ہیں، اور ان کی تفسیر اس طرح سے ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں دو مادی دلیلیں دی، پہلی انسان کی مٹی اور نطفے سے تخلیق، اور دوسری خشک اور مردہ زمین پر بارش برسا کر اسے دوبارہ زندہ کرنا، جو ذات عدم سے زندگی پیدا کر سکتی ہے اور مردہ زمین کو لہلا سکتی ہے، اس کے لیے کائنات کو ختم کر کے دوبارہ برپا کرنا قطعی مشکل نہیں، قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لا ریب فیہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ کارخانہ قدرت فضول نہیں بنا، جزا اور سزا کا ہونا عقل کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ دنیا میں ظالم اور عادل برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس دن کے وقوع پذیر ہونے میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، زندگی بعد الموت کا صریحاً اعلان ہے کہ تمام وہ لوگ جو قبروں میں ہیں، ان سے مراد تمام فوت شدگان، ہاں وہ زمین میں دفن ہو، سمندر میں ڈوب گئے، یا جل کر راکھ ہو چکے، اللہ کا جامع علم اور قدرت کاملہ ان کے بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ جمع کر کے اسی حالت میں زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے شک ہوگی، اور میں زندہ نکلوں گا۔ صحیح مسلم کی 2278 حدیث نمبر ہے۔ اب ہے آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، واہ حرف عطف ہے، من الناسی مرکب جاری ہے، من حرف جر ہے، الناسی اسم مجرور ہے، من جو یہ اسم موصول ہے،
یجادلو جھگڑا کرتا ہے، اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جیم دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اور مجرور ہے بغیر علم، بغیر غیری اسم ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے، اور یہاں بی کی وجہ سے مجرور ہے، اور مضاف ہے، علم علم عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم مصدر ہے نکرہ ہے، اور مجرور ہے کیونکہ یہ غیری کا مضاف علیہ ہے، ولا خدن اور بغیر ہدایت کے، وا حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، زائدہ برائے تاکید ہے، خدن یہ خا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مصدر ہے نکرہ ہے، اور مجرور ہے کیونکہ اس کا عطف علم پر ہے، ولا کتاب اور بغیر کتاب کے، وا حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، کتاب اس میں جنس ہے نکرہ مجرور، اور اس کا عطف بھی علم پر ہے، اس لیے آخر میں زیر کی تنوین ہے، منیر روشن، نون واو اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فائل ہے، اور یہ کتاب ان کی صفت ہے، کتاب منیر مرکب توصیفی ہے، اور اس کا بامقابلہ ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اس سے مراد مکہ کے وہ بڑے سردار جیسے نذر بن حارث، ابو جہل، اور وہ ہر دور کے وہ نام نہاد مقتدا ہے جو اللہ کی توحید، اس کی صفات اور دوبارہ زندہ کیے جانے، یعنی زندگی بعد موت کے حق کے ہونے پر مخلصین سے بحث و تکرار کرتے ہیں، دین کے بنیادی مسلمات میں بحث کرنا کفر اور نفاق کی علامت ہے، بغیر علم، علم سے مراد وہ قطعی معلومات ہیں جو انسان کو خود اپنے حواس، عقل سلیم یا ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوں، یہ جھگڑا کرنے والے کائنات کے حقائق اور اللہ کی قدرت کا کوئی عقلی یا مادی ثبوت نہیں رکھتے، ان کا کلام محض وہم پر مبنی ہوتا ہے، ولا خدا، اور یہاں خدائے سے مراد عقل و استدلال کی وہ روشنی یا کسی سچے نبی کی وہ واضح رہنمائی ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر ڈالے، ان کے پاس نہ تو انبیاء کی دی ہوئی روشنی ہے اور نہ ہی یہ کسی سچے رہبر کی اتباع کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں گم ہے، ولا کتاب منیر، کتاب منیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی الہی جو دلالت کے اندھیروں کو دور کر کے حق کو واضح کرتی ہے، ان کے پاس اپنے شرکیہ قائد یا انکار آخرت کے حق میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی تحریری سند یا الہامی کتاب موجود نہیں۔ اب آیت نمبر 9، ثانیہ وہ منہ موڑنے والا ہے، یہ اسم فاعل ہے واحد مذکر، مفعول بے یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اطفی ہی اپنا پہلو، اور یہ مرکب اضافی ہے، اطفی مضاف ہے، اور ہی جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، اس لیے محلل مجرور ہے، لیدل تاکہ وہ بھٹکا دے، نام تعلیل ہے، اور یودلہ یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ان سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ان سبیلی مرکب جاری ہے، سبیل اللہ مرکب اضافی ہے، ان حرف جار ہے، سبیلی سے مجرور ہے، سبیلی مضاف ہے، اللہ اس میں جلالہ مجرور ہے، مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے لاہو اس کے لیے مرکب جاری ہے، لام حرف جار ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور محلل مجرور ہے، پھر دنیا میں مرکب جاری ہے، فی حرف جار ہے، اور اب دنیا اس میں مجرور ہے، خزیون رسوائی ہے، خزیون اس میں مصدر ہے اور مبتدائے مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اسے، وا حرف عطف ہے، نذیقہ فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور مفعول بے اول ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے، یوم القیامتی دن قیامت کے، یوم القیامتی مرکب اضافی ہے، یوم مضاف ہے، اور القیامتی مضاف علیہ ہے، عذاب الحریق عذاب آگ کا، عذاب الحریق بھی مرکب اضافی ہے، عذاب یہ اس میں مصدر ہے، اور نذیقہ کا مفعول بے ثانی ہے، اور مضاف بھی ہے، اور الحریقی یہ اس میں اسم ہے صفت مشبہ ہے، اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ثانیہ عطف ہی، مفسرین کے مطابق عطف انسان کے پہلو یا گردن کو کہتے ہیں، اور ثانیہ کا مطلب منہ موڑنے والا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو حق بات سننے سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر دیتا ہے، جب اسے توحید کی دعوت دی جائے تو وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے لاپرواہی اور غرور سے گردن گھماتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، یہ شخص صرف خود گمراہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہدف دوسروں کو بھی اسلام اور توحید کے راستے سے روکنا ہوتا ہے۔ یہ آیت ان گمراہ پیروں، مکار لیڈروں اور جاہل سرداروں پر فٹ بیٹھتی ہے جو بغیر کسی علمی دلیل، کتاب و سنت کے اپنی رائے اور خواہشات کے بل بوتے پر دین میں جھگڑا کرتے ہیں اور عوام کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی، جو شخص دنیا میں حق کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ مکہ کے وہ سردار جیسے ابو جہل اور نصر بن حارث جو مکہ میں تکبر سے گردنیں موڑتے تھے، اللہ نے انہیں جنگ بدر میں بدترین ذلت سے دوچار کیا اور ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینکا گیا۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، دنیا کی ذلت کے بعد آخرت میں اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا۔ مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اسے کہا جائے گا کہ اپنے تکبر اور کفر کا بدلہ چکھو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر نام ہے حق کی مخالفت، یعنی اسے جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث براہ راست ثانیہ عطفی ہی کی تشریح کرتی ہے کہ حق سامنے آنے پر تکبر سے گردن موڑنا ہی اصل تکبر ہے۔ اب آیت نمبر 10، ذالکا یہ اس میں اشارہ برائے بعید ہے، اور یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے، بما اس وجہ سے جو یہ
مرکب جاری ہے، بی حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے اور محلن مجرور ہے کیونکہ یہ حرف جار کے ساتھ ہے۔ قدمت آگے بھیجے ہیں، کاف دال اور نیم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے۔ یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے، یدا جو ہے یہ تسنیہ ہے اور حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے اس کا نون عربی مضاف علیہ آنے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ یہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ دیکھیے یدا کے ساتھ نون گر گیا ہے اور یہ فعل قدمت کا فاعل ہے، اور جو کا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل واحد مذکر حاضر کے لیے اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے محلن حالت جر میں ہے۔ وَأَنَّ اور بلا شبہ، واہ حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اللہ تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس میں جلالہ ہے اور انا کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، لیسا نہیں ہے۔ فعل ماضی ناقص ہے جامد، بظلام کبھی ظلم کرنے والا، یہ مرکب جاری ہے، بی حرف جر زائدہ ہے جو نفی کی تاکید کے لیے لیسا کی خبر پر آتا ہے۔ ظلام یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور فعال کے وزن پر حرف جر کی وجہ سے لفظاً مجرور ہے، لیکن تقدیراً لیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ للعبید بندوں کے لیے، یہ بھی مرکب جاری ہے، لی حرف جر ہے، العبیدی اسم مجرور ہے اور یہ عبد کی جمع مکسر ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ذالک بما قدمت یداک، مفسرین کے مطابق اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کا جو عذاب متکبرین اور کافروں کو دیا جائے گا وہ اللہ کی طرف سے بلا وجہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے اپنے ان کفر، شرک، تکبر اور گناہوں کا نتیجہ ہے جو وہ دنیا میں خود کرتے رہے۔ یدا کا عربی زبان میں ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ انسان عام طور پر اپنے زیادہ اعمال اچھے یا برے ہاتھوں ہی سے سر انجام دیتا ہے، ورنہ اس سے مراد انسان کے تمام اعضاء کے اعمال اور اس کی نیتیں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا عادل ہے، وہ کسی بھی بندے کو اس کے گناہ سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کی نیکی کو ضائع کرتا ہے۔ مفسرین قرآنی اصولوں کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بے گناہ کو سزا دیتا ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو صرف ان کے اپنے جرائم کی پاداش میں سزا دیتا ہے، اس لیے اس کی ذات ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، اور جو شخص خیر یعنی بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، جو اس کے علاوہ شر یا عذاب پائے تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2577۔ یہ حدیث براہ راست آیت کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتی ہے کہ عذاب ملنے پر بندہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کو ملامت کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ آیت کے پہلے حصے بما قدمت یدا کا پھر یہ ایک حدیث ہے جو کہ مکمل طور پر اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن اعمال کے حساب کا نقشہ کھینچتے فرمایا، تم میں سے خاص شخص سے اس کا رب اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے، وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے، وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے اپنے چہرے کے سامنے صرف آگ جہنم نظر آئے گی، بس آگ سے بچو، ہاں کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7443 اس کا نمبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔